سال ہمیں یہ رات نصیب ہو یا نہ، کیا پتا آج کی رات ہم میں سے کس کس کے بارے میں فیصلہ ہو چکا ہو کہ آئندہ سال یہ اتنا لیتا ہو چکے ہیں، آئندہ سال اعلانات رمضان سے پہلے ہو گئے ہو، پتہ نہیں کتنے ایسے لوگ تھے کہ جن کے بارے میں پچھلے سال انہوں نے سوچا بھی نہ ہوگا۔ ہمارے مسجد کے جو نمازی شاہد صاحب ان کے بھائی ابھی رمضان میں انتقال ہوا، کیا تصور بھی کیا ہوگا کہ وہ اس سال رمضان لیلۃ القدر سے پہلے وفات پا جائیں؟ اور بہت سارے لوگ اس دنیا سے چلے گئے، ہماری بھی اسی طرح باری آئے گی۔ اس کے لیے کوئی عمر کی قید نہیں ہے، دنیا میں آنے کی ترتیب ہے، جانے کی کوئی ترتیب نہیں ہے۔ جوان بھی جا سکتا ہے، بوڑھا بھی جا سکتا ہے، بچہ بھی اس دنیا سے جا سکتا ہے۔ اللہ نے یہ جو موقع دیا ہے اس کو ضائع نہ کریں، اللہ سے اپنے بارے میں خیر کی دعائیں مانگیں، اچھے فیصلے کروائیں۔ تقدیر کو جو بدل سکتی ہے وہ دل سے جو دعا نکلتی ہے وہ بدل سکتی ہے۔ اللہ کے سامنے آپ گزاری کریں، اللہ سے مانگیں، آج کی رات اپنے لیے خیر کے فیصلے اللہ سے کروائیں، اچھائی کے فیصلے اللہ سے کروائیں۔ تو آج کی یہ شب ہے اور دل سے ہمیں ختم قرآن کا موقع ہے، ختم قرآن کے موقع پر اللہ تعالیٰ خصوصی دعا قبول کرتے ہیں۔ اتنی قربانی ہوتی ہے کہ حافظ صبح سے لے کے شام تک قرآن یاد کر رہا ہے اور پھر رات کو آگے تراویح پڑھ رہا ہے اور لوگ پیچھے سن رہے ہیں، تو یہ ایک ختم قرآن ہے، دعا کی قبولیت کی گھڑی ہے اور لیلۃ القدر کی شب ہے۔ تو ہم سب یہ قبولیت کے گھڑی کو ضائع نہ کریں، انتہائی اللہ سے باادب ہو کر عاجزی کے ساتھ، دیکھو دعا مانگنے کے بھی آداب ہونا چاہیے۔ ہم دعا کس طرح مانگتے ہیں؟ اللہ کے ذمہ کام لگا دیتے ہیں۔ جس طرح کوئی باس ہوتا ہے، سیٹ ہوتا ہے، اپنے دفتر میں جاتا ہے تو لوگوں کے ذمہ کام لگا دیتا ہے، تم نے یہ کام کرنا ہے، تم نے یہ کام کرنا ہے، تم نے یہ کام کرنا ہے۔ ہم اللہ کے ذمہ بھی اس طرح کام لگا دیتے ہیں۔ بھائی اللہ سے مانگنا ہے جس طرح بیکاری مانگتا ہے اللہ سے، وہ ہے عاجزی، وہ ہے باادب ہو کر۔ جب تک نہیں مانگو گے اس وقت حدیث پاک میں آتا اللہ غافل دلوں کی دعا کو قبول نہیں کرتا۔ اب دل کی کیفیت میں اور آپ نہیں جانتے، اللہ جانتا ہے کہ کس کا دل غفلت میں ہے، کس کا دل لاپرواہ ہے، کس کا دل تو کوئی پرواہ نہیں ہے کہ ہو جائے نہ ہو جائے تو ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ اللہ غافل دلوں کی دعا کو قبول نہیں سنتا ہے، قبول نہیں کرتا۔ تو ہم اللہ کی طرف انتہائی توجہ کے ساتھ، انتہائی باادب ہو کر اور اس یقین کے ساتھ، جب تک یقین کامل نہ ہو اس وقت بھی دعا قبول نہیں کہ اللہ ہماری زبان سے نکلے ہوئے ایک ایک جملے کو انشاءاللہ اس کی رحمت سے ہمیں امید ہے کہ اس عظیم رات میں ہماری ایک ایک جملے کو، ایک ایک نکلے ہوئے دعا کے لفظ کو انشاءاللہ قبول کرے گا۔ اس یقین کے ساتھ ہم دعا مانگے اللہ تعالیٰ سے۔ تو ابھی دعا کرتے ہیں انشاءاللہ یقین پوری توجہ کے ساتھ، اگر اتحیات کی شکل میں بیٹھ کر انتہائی ندامت کے ساتھ اللہ کی طرف توجہ کے ساتھ انشاءاللہ دعا کرتے ہیں۔ ہاں ابھی جو مٹھائی یا کچھ انتظامات کیے ہیں آپ حضرات کے لیے، تو وہ انشاءاللہ تقسیم ہوگی، اس کے بعد دعا ہوگی۔ اب دعا بعد میں مسجد میں بیٹھے شور کی باتیں اونچی آواز میں کرنے شدید تقسیم ہونے لگی ہے، دل ہی دل میں ذکر کریں، توبہ استغفار مٹھائی کے کریں، بعد انشاءاللہ اللہ کی طرف رجوع دعا کریں۔ ہوگی اللہ کی مہربانی سے۔ دعا پہلے مانگ لیں، پھر بعد میں افراتفری ہو جاتی ہے تھوڑی سی۔ آہو ٹھیک ہے، کر لو پہلے، دیو تقسیم کر دیو پہلے، زندہ باد۔ ہاں ٹھیک ہے، یہ اب مٹھائی تقسیم ہو رہی ہے، اب یہ دیکھیں اپنی اپنی جگہ میں بیٹھے رہے، اٹھنے کی کسی کو ضرورت نہیں ہے، کوئی بچہ اپنی جگہ سے نہ اٹھے تاکہ بدمزگی نہ ہو جائے۔ یہ مٹھائی تقسیم ہوئی، سبحان اللہ، کیا بات، زندہ باد۔ اور بڑے درد سے
انشاءاللہ تعالیٰ آخرتوں میں دعا مانگی آج جاتی کی ہے. رات جن اعمال کے ساتھ گزارنا ہے کوشش یہ کریں اور اس رات کا کچھ وقت نوافل میں گزاریں. صلاۃ التسبیح پڑھیں. صلاۃ التسبیح کی بہت زیادہ فضیلت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سے جو صلاۃ التسبیح پڑھے گا اس سے اگلے گناہ، پچھلے گناہ، چھوٹے گناہ، بڑے گناہ، جتنے گناہ ہیں وہ سارے کے سارے معاف ہو جائیں گے. صلاۃ التسبیح پڑھیں آج کی رات. ایک عمل تو یہ کریں. دوسرا عمل تہجد کی نماز، نوافل 8 رکعت نوافل پڑھیں. پھر اس کے بعد قرآن پاک کی تلاوت کریں. پھر ایک کونے میں بیٹھ کر اللہ کا ذکر کریں. لا الہ الا اللہ، اس کا لا الہ الا اللہ کا ذکر کریں. ذکر میں درود بلائیں پاک صاحب. پڑھیں، استغفار کریں. پھر ہاتھ اٹھا کے اللہ سے دعا مانگیں اور خوب دل جمعی کے ساتھ، خوب اللہ کی طرف رجوع کر کے، خوب اللہ کی طرف اللہ کے دھیان کے ساتھ دعا مانگیں. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ قبول کریں. اور کوشش یہ کریں کہ آنکھوں سے تو آنسو بھی بہائیں. یہ ہمارے دل بہت سخت ہو چکے ہیں، بہت ہی اس دل میں زنگ لگ چکا ہے. تو اس لیے کوشش یہ کریں. فتقلف حدیث پاک میں آتا ہے کہ اگر رونا نہیں آتا، آنسو نہیں نکلتے تو رونے کی کم از کم شکل تو بناؤ اللہ کے ساتھ. اس توجہ کے ساتھ اگر ہم دعا مانگیں گے انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ آج کی رات میں ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے گا کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فیصلہ کر دیا کہ ان کو معاف کر دیا. سبحان اللہ. یہ بڑی بات ہے. ٹائم بتلا دیں دعا کا جو بعد میں ذکر تھوڑا سا ہو جائے. ہاں سنون ہوگا. یہ شب قدر کی رات میں ہماری مسجد میں الحمدللہ رات کو عبادت کا اہتمام ہوتا ہے. یہاں ذکر بھی ہوتا ہے، یہاں ماشاءاللہ بڑا ایک ماحول بھی ہوتا ہے. آپ میں سے جو حضرات چاہے تو رات کو یہاں آ کے بھی عبادت کر سکتے ہیں. اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ مجھے رات میں اکیلے میں نیند آئے گی، عبادت میں مزہ نہیں آئے گا، تو وہ یہاں مسجد میں بیٹھے اور بیٹھ کر یہاں بھی عبادت کر سکتا ہے. لیکن اصل جو طریقہ ہے نفلی عبادتوں میں وہ گھر میں اور تنہائی میں بیٹھ کر اللہ کی عبادت ہے. لیکن چونکہ اگر اکیلے بیٹھ کر عبادت کرنے کی عادت نہیں، نیند آ جاتی ہے، سو جاتے ہیں، تو اس لیے مسجد میں آ کر یہاں جو کہ ماحول ہوتا ہے عبادت کرنے کا تو یہاں آ کر بھی عبادت کر سکتے ہیں. یہاں ایک ماحول ہوتا ہے، یہاں آ کر عبادت کریں. 1 بجے کا ٹائم دے دیں. 1 بجے کا ٹائم کہہ دیں آ جائیں. 1 بجے شروع کر دیں گے نا ہم انشاءاللہ. تقریباً 1 بجے ہم اللہ کا ذکر جس میں کرنا مزہ آئے گا سب کو. یہ ابھی دعا ہوگی. دعا میں یہ جو ہم لائٹیں بند کرتے ہیں اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جب لائٹیں آن ہو تو وہ رونے کی کیفیت، وہ رونے کی شکل ہر کوئی بنانے میں تھوڑا سا ہچکچاہٹ ہو جاتی ہے، شرماتا ہے. اس لیے لائٹ بند کرو. یہ اللہ اور اللہ کے بندے کا ایک معاملہ ہوتا ہے. ہر بندہ اپنے آپ کو اللہ کے سامنے اپنے انداز سے پیش کرتا ہے، تو یہ بہت اچھا رہتا ہے. کہ دیکھو نا، ایک ہوتی ہے عام انسان کے ساتھ زندگی گزارتا ہے، ایک اللہ اور اللہ کا بندہ ہوتا ہے، اس کے سامنے اپنے آپ کو بچہ بنا کر پیش کرتا ہے کہ اللہ میں کیسا ہوں، میں گناہگار ہوں، میں آپ کے سامنے ہاتھ پھیلایا ہوں، مجھے خالی نہ لوٹانا. اس انداز سے اگر بندہ اللہ کے سامنے اپنے آپ کو پیش کرے گا تو اب دعا ہوگی انشاءاللہ تعالی. اس میں اللہ کا ذکر ہوگا، لائٹیں بند ہوگی اور انشاءاللہ تعالی دعا ہوگی. الحمدللہ 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 رب العالمین الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ رب العالمین. دعا کے بعد انشاءاللہ تعالی ملیں گے انشاءاللہ.